اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. سلسلہ گفتگو میں صحیفہ سجادیہ سے دعائیں ہیں اور مسلسل ادھر ایک طویل دعا مکارم الاخلاق کو شروع کیا ہے، اور چونکہ یہ واقعی طویل دعا ہے اس لیے اس میں کئی مزید جمعہ تک ہم اسی دعا کی توضیح و تشریح میں لگائیں گے. مکارم الاخلاق اپنے اخلاقیات کو سدھارنے کے لیے اور اس کی دعا کرنے کے لیے کہ پروردگار عالم ہمارے اخلاقیات کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عنایت کرے. میں نے گزارش کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بھیجا تو ان کے بھیجنے کا بھی مقصد یہی تعمیر اخلاقیات ہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سند دی سرکار نبی کریم کے لیے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاقیات کے اعتبار سے بلند ترین مقام پر فائز ہیں. اور سرکار نبی کریم نے اپنے بعثت کے سلسلے میں جو مقصد بیان کیا وہ بھی یہی بیان کیا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقیات کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں. اخلاقیات اصل میں انسانی کمال کا نام ہے، اور میں نے اسی دعا کے ضمن میں ان دو تین لفظوں کا تکرار کیا ہے کہ انسانیت، کمال اور اخلاق، یہ تینوں ایک ہی معنی میں رکھتے ہیں. کہیں کہ اس میں انسانیت پائی جاتی ہے یعنی اس میں کمال پایا جاتا ہے. وہ بااخلاق ہے یعنی با کمال اور انسانیت سے بھرپور انسان اور آدمی ہے. دیکھیے، اس میں جو اللہ کے حضور ہم دعا کر رہے ہیں، جو اب تک آپ نے پڑھا انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اور اس کے بعد امام اللہ کے حضور اس طریقے سے دعا فرما رہے ہیں: اللہم صلی علی محمد و آلہ، پروردگارا محمد و آل محمد پر اپنے درود و صلوات نازل فرما. واجعل لی یدا علی من ظلمنی، اور پروردگارا وہ شخص جس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اس پر مجھے تسلط یعنی اس کے مقابلے میں مجھے قدرت عنایت فرما. اللہ کے حضور سے قدرت طلب کرنا، طاقت طلب کرنا اس شخص سے متعلق جس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. تو قوت اور طاقت حاصل کرنے کی دعا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اگر مجھے قوت اور قدرت حاصل ہو جائے تو میں اس کے پر ظلم کروں؟ نہیں، ہرگز نہیں. ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہوتا ہے. اتنی قوت اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہم ظلم قبول نہ کر سکیں، ظلم کا دفاع کر سکیں. جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے اس کا دفاع کر سکیں. اچھا، دفاع کی صورت بھی الگ الگ ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ یہ کہ میرے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں یا مجھے یہ ہنر آتا ہے کہ
سامنے سے کسی طرح سے حملہ کیا جائے گا، میں اپنے ہاتھ یا اپنے ہنر سے اس کو روک سکتا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت کی طاقت دی، ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ دفاع کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر ہم کوئی بد کلامی کر رہا ہے تو ہم اس سے خوش کلامی سے پیش آئیں، یہ بھی دفاع کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے خوش کلامی اور خوش اخلاقی انسان کو دھیرے دھیرے بہرحال تبدیل کر دیتی ہے۔ نہیں یہ کہ ہر جگہ پر اینٹ کا جواب پتھر ہی ہو، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا جائے، یعنی جب بالکل یقین حاصل ہو جائے کہ نہیں اب اس کے بغیر کوئی دوسرا علاج نہیں ہے، تبھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے بات کروں کہ معصومین علیہ السلام جب بھی کسی جنگ میں شریک ہوئے ہیں تو وہ تو جنگ کا آغاز نہیں کیا، خود ہی جنگ کا آغاز نہیں کیا، اور جب بھی دشمن مقابلے میں آتا تو فوراً حملہ نہیں کرتے، بلکہ پہلے اسے نصیحت کرتے ہیں، پہلے اسے سمجھاتے ہیں۔ یعنی ہمارا پہلا کام امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ اگر اس میں برائی پائی جاتی ہے تو اس کو اس سے بچانے کی صحیح کوشش کرنا، اچھائی کو نہیں جانتا ہے تو میدان میں مقابلے میں ہوتے ہوئے بھی اس کو سمجھانا چاہیے۔ سرکاری معاملہ کائنات میں کبھی یوں ہی کسی پر حملہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ پہلے آپ نے سمجھایا ہے، پہلے نصیحت کی۔ جب یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں اب یہ اس کے بغیر ماننے والا نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں ہتھیاری کا استعمال کیا جائے گا، تبھی ہتھیار کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دعا کہ پروردگارا جس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے تو اس کے مقابلے میں مجھے اس کے دفاع کے لیے قدرت عنایت فرما، اور اس کے بعد ولسان علی من خاصمنی، اور جو مجھ سے دشمنی کر رہا ہے، زبان سے دشمنی کر رہا ہے، پروردگارا تو مجھے ایسی زبان عنایت فرما کہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ جواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر اس نے گالیاں دی ہیں تو ہم بھی اس کے مقابلے میں گالیاں، یہ زبان نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ہم مٹھاس کی وہ زبان، نصیحت کی وہ زبان استعمال کریں کہ اس کا وہ کلام جو زہر آلود ہوں، وہ کلام جو بدتمیزیوں پر مشتمل ہو، اس سے وہ پلٹنے لگے، وہ اس سے پلٹ جائے اور اپنی زبان کو درست کر سکے۔ پروردگارا تو مجھے ایسی زبان عنایت فرما کہ جو مجھ سے زبان سے دشمنی کر رہا ہے میں اس کا جواب دے سکوں۔ وَظَفَرًا بِمَنْ أَعْنَدَنِي، اور جو واقعاً دشمنی پر آ ہی گیا ہے اور حملہ کر دیا ہے تو پروردگارا تو مجھے اس کے مقابلے میں کامیابی عنایت فرما کہ وہ کامیاب نہ ہو میرے اوپر، میں کامیاب ہو سکوں اور اسے شکست دے سکوں۔ اور اسی کے بعد فرمایا کہ وَهَبْ لِي مَكْرًا عَلَى مَنْ كَائَدَنِي، اور جو میرے ساتھ مکر و غداری کرتا ہے، پروردگارا تو مجھے اس کے مقابلے میں تدبیر کے اصول عنایت فرما کہ میں ایسی تدبیر کر سکوں کہ اس کا مکر، اس کا ہیلا، اس کے وہ سارے وہ چیزیں جو میرے مقابلے میں کر رہا ہے، میرے خلاف استعمال کر رہا ہے، پروردگارا تو مجھے ایسی صلاحیت عنایت فرما کہ میں اس پر کامیاب ہو سکوں۔ وَهَبْ لِي مَكْرًا، تدبیر عنایت فرما پروردگارا، عَلَى مَنْ كَائَدَنِي، جو مجھ سے مکر و فریب کر رہا ہو، اس پر میں کامیاب ہو سکوں۔ وَقُدْرَةً عَلَى مَنِ اسْتَحْدَنِي، اور جو میرے اوپر حملہ آور ہو اس سے مقابلے کی قدرت اور طاقت عنایت فرما پروردگار عالم۔ وَتَكْذِيبًا لِمَنْ كَسَبْنِي، اور جس نے بری باتوں کی نسبت میری طرف کی ہے، تہمت لگائی ہے، اور وہ جو صحت نہیں رکھتی ان باتوں کی نسبت مجھے دی ہے، پروردگارا ایسی زبان
اور ایسی قوت اور طاقت عنایت فرما کہ میں اس کی تکذیب کر سکوں اسے جھٹلا سکوں اور اسے یقین آ سکے کہ یا دوسرے جو سننے والوں اسے یقین آ سکے کہ نہیں، واقعی یہ جو بات کہی جا رہی ہے صحیح نہیں تھی، اس نے اپنا دفاع کر لیا. اور تقریباً یمن فصدنی جھوٹی نسبت کی ہو اس کو جھٹلانے کی صلاحیت عنایت فرما. وسلامتاً ممن توعدنی، اور جو مجھے دھمکا رہا ہو، ڈرا رہا ہو، اور اگر اس کو دھمکانے اور ڈرانے سے تو مجھے محفوظ رکھے. کبھی انسان ڈراتا اور دھمکاتا ہے تو ممکن ہے سامنے سے کوئی اسلحہ نہیں دیا، لیکن اس طرح سے دھمکا رہا ہے یا ڈرا رہا ہے تو اس کا نفسیاتی اثر انسان پہ پڑتا ہے اور وہ اندر سے آدمی سوچنے لگتا ہے اور سوچنے کی بنیاد پر بیمار ہو جاتا ہے. پروردگارا تو ایسے شخص کے مقابلے میں مجھے سلامتی عنایت کرنا کہ میں سالم رہوں. ووفقنی لطاعت من سددنی، اور پروردگارا تو مجھے توفیق عنایت فرما اس بات کی کہ میں جو مجھے سیدھا راستہ دکھائے، جو مجھے اچھی بات بتائے، میں اس کی اطاعت کر سکوں، اس کی پیروی کر سکوں. ووفقنی لطاعت من سددنی، جو مجھے ٹھیک راستہ دکھا رہا ہے، صحیح باتیں بتا رہا ہے، اس کی اطاعت کی توفیق عنایت فرما. دیکھیے ہوتا یہ ہے انسان کی زندگی میں، اگر آپ غور کریں تو یہ بہت ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات بات کو صحیح مانتا اور کہتا بڑی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں اور بالکل صحیح باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن جن اچھی باتوں کی تائید کر رہا ہے، اس کی تعریف بھی کر رہا ہے، ان اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں اتارتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں قبول کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی. یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بات اچھی ہے، یہ صحیح ہے اور اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. سامنے کی باتیں، سچ بولنے کی بات کہی جا رہی ہے. کون آدمی کہے کہ سچ بولنے والا سچائی اچھی چیز نہیں ہے، یہ جو سچائی کی تعلیم دی جا رہی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن آدمی سننے کے بعد، تائید کرنے کے بعد بھی اور اچھے لگنے کے باوجود بھی اگر کسی سے بولنا پڑ جائے تو وہ سچ نہیں بول رہا ہے، خدا نے کرتا. اس کا مطلب اسے توفیق حاصل نہیں ہوئی، سچائی کو قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی. یہ دعا کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ سے، پروردگار عالم ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے کہ جو مجھے اچھی بات بتائے میں اس اچھی بات کو قبول کر سکوں اور میں اس کی اطاعت اور پیروی کر سکوں. اور اسی کے بعد پھر امام دعا کر رہے ہیں کہ وہ مطابعۃ من ارشدنی، اور میں اتباع کر سکوں اس شخص کی، پیروی کر سکوں اس شخص کی جو مجھے سیدھا راستہ دکھا رہا ہو، میری ہدایت کر رہا ہو، آگے چل رہا ہے، سیدھے راستے کو دکھا رہا ہے، صحیح راستے پر چلنے کے، قدم رکھنے کی صورت دکھا رہا ہے. تو پروردگارا تو مجھے اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما. یقیناً ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات یقین ہوتا ہے کہ صحیح بتا رہا ہے، اس کے باوجود بھی انسان اس کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی پیروی نہیں کرتا ہے. اپنی زندگی سے قریب سے دیکھیں، ہم کیا اللہ کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا یقین نہیں رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ہدایت کرتا اپنی کتاب کے ذریعے سے؟ مانتے ہیں. اللہ کے رسول کاہے کے لیے آئے تھے؟ ہماری ہدایت کے لیے. اللہ کے رسول کے بعد ائمہ طہارہ علیہ السلام کاہے کے لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے. کیا ان کی ہدایتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ میں کبھی کتاب میں پڑھتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں کہ ہاں انہوں نے یہ ہدایت فرمائی ہے. میں کبھی بولنے والے سے، تقریر کرنے والے سے اس کی تقریر سنتا ہوں اور معصوم کی حدیث کو سنتا ہوں. یقین ہوتا ہے کہ یہ معصوم نے فرمایا ہے اور جس طریقے سے سمجھایا جا رہا سمجھ میں بھی آ رہا اور یقین ہو رہا. اس کے باوجود بھی وہ چیز میری زندگی میں نہیں آ رہی ہے، میں اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہی تو ہے نا کہ
توفیق اطاعت حاصل نہیں ہوئی. ہمیں یہ توفیق حاصل ہے کہ ہم اس کی اطاعت کر سکیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم ان ساری چیزوں کی توفیق عنایت فرمائیں. یقین کیجیے جتنی باتیں کہیں گی یہ انسان کے اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے، انسان کی انسانیت سے اس کا تعلق ہے، انسان کے کمال سے. یعنی جتنی چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی، چیزیں انسان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اتنی ہی انسان اس کی قدر کرے گا، اس کی عزت کرے گا کہ واقعی یہ صرف شکل صورت میں انسان نہیں ہے، کردار کے اعتبار سے بہت بڑا آدمی ہے. یعنی حقیقی معنوں میں ایسے ہی آدمی کی تاریخ بڑے ہونے کے اعتبار سے تو نہیں، وہ انسان بہت بڑا آدمی ہے، اپنے کردار کے اعتبار سے بہت بڑا آدمی. ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اور انسان بننے کے لیے سب بننا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ان دعاؤں کو پڑھ کر کے اپنی تعمیر کے لیے اور اپنے کو بنانے کے لیے راستہ دیکھنا چاہیے، اور جب راستہ مل جائے تو اس پر چلنا چاہیے. اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسددنی لأن أعارض من غشنی بالنصح. پروردگارا تیرے درود و سلام نازل محمد و آل محمد پر، اور اے پروردگارا مجھے ثابت قدم رکھ کس بات پر کہ اگر کوئی شخص مجھے دھوکہ دے، میرے لیے کسی چیز میں ملاوٹ کرے، تو میں اسے نصیحت کر سکوں. نصیحت کرنے کے راستے پر ثابت قدم، نصیحت کرنے کے راستے پر مجھے لگا دے. کسی کے دھوکہ دینے سے، کسی کے فریب کے وجہ سے انسان کو سب سے پہلے غصہ آتا ہے، اور اس غصے کے نتیجے میں اس سے برا خود ہی کرنے لگتا ہے. اس کے حق میں ہو سکتا ہے بہت شدید قسم کے الفاظ اور نازیبا قسم کے الفاظ اس کے لیے استعمال کر دے. ہو سکتا ہے کہ قدرت اور طاقت ہو تو ہاتھ اٹھا دے. ہو سکتا ہے کہ اسی دن سے دشمنی کا آغاز ہو جائے اور بعد میں دشمنیاں بڑھتی چلی جائیں. نہیں، دعا یہ کرنے کی پروردگار کہ کوئی شخص مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میرے ساتھ سچائی میں کسی طرح کی جھوٹ وغیرہ کی ملاوٹ کر رہا ہے، کہ معبود ہے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اسے نصیحت کر سکوں. وَأَجْزِيَ مَنْ حَجَرَنِي وَأَجْزِيَ مَنْ حَجَرَنِي، اور جو مجھے چھوڑ دے میں اسے جزا دے سکوں. اس نے مجھے چھوڑا ہے، میں تو کم کیوں نہیں چھوڑوں، اس کو کچھ نہ کچھ بدلہ دے سکوں جو کرے میرے ساتھ نیکی، میں اس کے ساتھ نیکی کر سکوں. مجھے چھوڑا ہے، میں اس کے ساتھ نیکی کر سکوں. وَأُصِيبَ مَنْ حَرَمْنِي بِالْبَذْلِ، مجھے ضرورت پڑی تھی، میں نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تھا مگر اس نے مجھے نہیں دیا تھا. لیکن میری ہی زندگی میں ایسا بھی موقع آ گیا کہ وہ ضرورت مند ہو گیا اور وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا. پروردگار رہا میں کم سے کم ویسا نہ کروں جیسا اس نے میرے ساتھ میں کیا تھا. میں اس پر بذل کیا ہوں، میں اسے دے سکوں، میں اسے دے سکوں. وہ بڑا آدمی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس وقت ایسا آدمی کرے گا یقیناً وہ ایک مرتبہ سوچے گا کہ ایک مرتبہ اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا اور میں نے اس کو مایوس کر دیا تھا، مگر آج میری ضرورت ہوئی کہ اس نے یہ بڑا آدمی ہے. واقعی یہ کردار ہوتا ہے. وہ اوقافیہ من قطعنی، اور جو مجھ سے رشتہ توڑ لے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکوں اور اس سے رشتہ جوڑ سکوں. وَأُخَالِفَ مَنْ اغْتَابَنِي، اور جو میری غیبت کرتا ہو میں اس کی مخالفت یعنی اس کے خلاف کر سکوں، میں اس کی غیبت نہ کروں. وَأُخَالِفَ مَنْ اغْتَابَنِي عَلَىٰ حُسْنِ الذِّكْرِ، اس کے برخلاف میں اس کے اچھائی کے ساتھ ذکر کروں. اس نے میری غیبت کی ہے مگر مجھے کہیں اس کا ذکر کرنا پڑے تو میں غیبت کے ساتھ نہیں بلکہ اچھائی کے ساتھ اس کا ذکر کروں. وَأَنْ أَشْكُرَ الْحَسَنَةَ، اور جو بھی نیکی کسی نے کی ہے تو میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں. وَأَعْرِضَ عَنِ السَّيِّئَةِ، اور برائی سے میں نظر موڑ لوں، یعنی کسی برائی کو ہمیشہ یاد نہ رکھنا، نہ موڑنا کہ اللہ اس کو توفیق دے کہ کبھی برا نہ کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا